برسٹر علی ظفر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ششدر ہو گئے جب ان کو ایک خط کا پتہ چلا کہ ان کو اس لیٹر کا معلوم ہی نہیں تھا. وہ بھی پریشان ہو گئے لیٹر کیا ہے. الیکشن کمیشنر پاکستان اس کو مس ریڈ کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سیٹیں ہیں یہ نہیں ملے گی. کے پی کے اسمبلی میں خاتون نے جو آج کیا اور جو ریٹیلیشن میں ان کے ساتھ ہوا، لوگ اسلام آباد بھی پہنچ چکے ہیں. شیروانی، نئے سوٹ، نئی ویسٹ کوٹ، خواتین. نواز شریف صاحب پہلی بار پارلیمنٹ میں آئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹس ہیں جس کا مطالبہ کر رکھا ہے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے. الیکشن کمیشنر پاکستان میں آج کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں کون سی چیزیں آج زیر بحث آئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی جو لوگ تھے برسٹر علی ظفر وہ بھی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ششدر ہو گئے جب ان کو ایک خط کا پتہ چلا. اس کے اوپر بات کر لیں گے. باقی جناب آج کے پی کے اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں پہ جو کچھ ہوا، جو تماشا لگا رہا، جو ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں ہوا اور کل جو ہے توقع کی جا رہی ہے قومی اسمبلی میں ہوگا. ڈیفینیٹلی پہلا اجلاس ہے، ہنگامہ ریزی تو ہوگی اور باقی معاملات ایسے چلیں گے. لیکن جناب کے پی کے اسمبلی میں خاتون نے جو آج کیا اور جو ریٹیلیشن میں ان کے ساتھ ہوا، اس کو ڈسکس کر لیں گے. اور آخر میں جناب یہ آپ کو بتائیں گے کہ آج نواز شریف صاحب جو ہے پارلیمنٹ میں گئے، وزیر اعظم شپ سے ہٹے تھے، پرائم منسٹر پاکستان تھے، اس کے بعد سے پارلیمنٹ نہیں گئے تھے. آج وہ پارلیمان میں گئے ہیں اور انہوں نے جو وہاں باتیں کی تھوڑا اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف ایک اور مشکل میں، کبھی بلے کے بعد بلے باز جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پیچھے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. ابھی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ پورا معاملہ کیا، اس سے پہلے MWM بھی بیچ میں شامل تھی، اکٹھے مل کے کیا. لیکن جو پارلیمانی سیاست تھی پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہیں آزاد حیثیت سے لوگ، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے کرنا تھی، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف خواہ تھی کہ ان کو ریزرو سیٹس ملے جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، جس میں قومی اسمبلی میں 60 جو ہے وہ خواتین کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 10 اقلیتوں کی منورٹیز کی سیٹیں، 70 سیٹیں ہیں اور یہ بڑی ڈیسائسو رول پلے کرتی ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے جو اپلیکیشن دی تھی اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک موقف تھا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے خود سے الیکشن نہیں لڑا. جو سنی اتحاد کونسل کے رہنما ہیں، جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جن کا فیصلہ آباد سے تعلق ہے، وہ بھی NA 104 سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے ہیں. وہ بھی سنی اتحاد کونسل کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا، تو لہٰذا سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. اس کی کوئی بھی پارلیمنٹ میں اس کی کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس نے اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور پارلیمنٹ میں پہنچا ہو. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سارا وزن وہاں پہ ڈال دیا اور الیکشن کمیشن پہنچ گئے. کیس کیا سماعت کے دوران بڑے اہم جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی. چیف الیکشن کمیشن نے خط آگے رکھا جو برسٹر علی ظفر وہاں پہ دلائل دے رہے تھے ان کے سامنے کہ جناب یہ دیکھیں آپ کی جو پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل، یہ تو خواہ ہی نہیں ہے، اس کو تو خواہش ہی نہیں ہے کہ ریزرو سیٹیں لیں. اور یہ پورا معاملہ جس پر سنی اتحاد کونسل برسٹر علی ظفر، برسٹر گوہر نے بعد میں لیٹر جو میڈیا سے بھی شیئر کیا جس پہ تھا کہ جب الیکشن کمیشن پاکستان ضابطے کے مطابق تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو الیکشن کمیشن پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں ان کو ایک لیٹر لکھتا ہے کہ اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو ضابطے کے مطابق آپ جتنی بھی ٹکٹس جو ہے ڈسٹریبیوٹ کریں گے ان میں سے 5% لازمی خواتین کو آپ نے دینی ہے. خواتین کا کوٹا ہے، اس کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. تو سیاسی جماعتیں عموماً جو جنرل نشستوں پہ خواتین کو بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈانٹ کے وہ دیتی ہیں اور کچھ ایسے حلقوں میں بھی دے دیتی ہیں جہاں اپنا کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہ ہو تو چلیں خانہ پوری کے لیے معاملات کر لیں. مجھے یاد ہے عوامی راج پارٹی جمشید دستی صاحب کی جو جماعت ہے، انہوں نے 2018 میں الیکشن اپنی پارٹی کے نشان پہ کنٹیسٹ کیا تھا، تو وہ خواتین ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں کوئی خاتون ملے جس کے ہم نامینیشن پیپر جو جمع کروائیں اور جو کسی بھی سیٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکے تاکہ 5% جو کوٹا ہے اس کو مکمل کریں. اب پارلیمانی جو جماعت ہے جناب پاکستان سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کا کچھ بھی مطلب معاملہ نہیں ہے، اس کے بعد ایک بھی سیٹ نہیں ہے. حامد رضا بھی آزاد حیثیت سے لڑے ہیں. تو اس لیٹر کا انہوں نے جو جواب دیا تو جواب یہ دیا جی ہمارے تو جو چیئرمین ہیں مطلب صاحبزادہ حامد رضا وہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم تو لہٰذا 5% کیا دینا، ہم نے تو کوئی ایک بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا تو ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں. تو وہ انہوں نے سارا جو ہے لیٹر میں وضاحت کر دی. الیکشن کمیشنر پاکستان اس کو مس ریڈ کر رہا ہے. جو آج میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو اب دیکھیں اس کی کیسے اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا کہ کیسے اس کے اوپر معاملہ آگے چلتا ہے. لیکن وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے جب ہم نے کسی کو ٹکٹ دیا ہی نہیں تو پھر ہم خواتین کا 5% کوٹا تو ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. لیکن اس وقت پلی ایک یہ بنے گی کہ جب آپ نے کسی کو ٹکٹ دیا ہی نہیں، جب آپ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے تو پھر آپ پارلیمان میں آ کے کیسے آزاد لوگوں کو ملا کے گروپ بنا کے آپ ایک جماعت بن گئے اور ریزرو سیٹس مانگ رہے ہیں. تو یہ کچھ وہاں پہ بحث ہوئی، بڑے سوالات ہوئے اور جس پر جو
چیف الیکشن کمیشنر نے کہا جی وہ جب چاہتے ہی نہیں تھے لینا یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ کیسے پی ٹی آئی ان کے ساتھ ساری چیزیں، جس پر لا علمی کا اظہار کیا جناب بیرسٹر علی ظفر بیرسٹر گور نے کہ ان کو اس لیٹر کا معلوم ہی نہیں تھا، وہ بھی پریشان ہو گئے لیٹر کیا ہے، لیکن لیٹر کچھ اب اس کے اوپر مزید ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو شاید جب ابھی آپ اور ہم بات کر رہے ہوں کیونکہ کل صبح پارلیمنٹ کا اجلاس ہے تو آج رات تک جو محفوظ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن جاری کر دے گا. جو میں نے لوگوں سے بات کی اور جو کورٹ روم میں جو نے پوری کاروائی سنی تھی ان کے مطابق لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اڑا دے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے نقائص ہیں. جب ایک سوال جب اس پہ بحث ہوئی کہ جی سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی حیثیت ہی کوئی نہیں، ایک جماعت جس کا ایک بھی بندہ جس نے ٹکٹ ہی نہیں جاری کیا، جس کا کوئی ایک بھی بندہ پارلیمان میں نہیں پہنچا، تو اس کے پلڑے میں اتنے سارے ایم این ایز آپ کہاں سے ڈال رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر کہتے ہیں جی جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں ان کو کوئی دلائل بھی اتنے وزنی نہیں تھے. تو اس پہ ذرا کافی حاوی رہے ان سوالات کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد شاید جب بھی آپ ولاگ سن رہے ہو اس ٹائم تک یہ محفوظ فیصلہ آ جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو مخصوص نشستیں اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے. تو اس پہ حامد رضا صاحب نے باہر آ کے بات کی، انہوں نے کہا نہیں جی ایسے معاملہ نہیں ہے، ہم نے تو لیٹر کا دوسری طریقے سے دیا تھا اور اس کا سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کی ٹرانسلیشن کیا چیف الیکشن کمیشن. لیکن کورٹ روم میں یہ باتیں نہیں ہوئی، یہ باہر آ کے باتیں ہوئی ہیں، کیونکہ کورٹ روم میں تو جو بیرسٹر گوہر ہیں یا بیرسٹر علی ظفر ہیں ان دونوں کے نہیں معلوم تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی لیٹر بھی لکھا ہوا ہے. لیکن جو وزن جس بات میں الیکشن کمیشن نے پوری سماعت کے دوران وزن ڈالے رکھا، جو اوپوننٹ پارٹیز تھی جو سیٹیں اپنی طرف لے کے آنا چاہ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی ایک ہی چیز پہ فوکس رکھا جی. نقطہ ایک ہی تھا کہ ایک ایسی جماعت جس نے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا، جس کا کوئی بندہ منتخب نہیں ہوا، جس نے پارلیمانی سیاست میں حصہ ہی نہیں لیا، وہ پارلیمان کے اندر آ کے کیسے مقصود نشستیں لے سکتی ہے جب اس کے ٹکٹ پہ کوئی بندہ الیکشن میں ہی کنٹیسٹ نہیں کیا ہوا. حامد رضا خود آزاد حیثیت سے 104 فیصلہ آباد سے منتخب ہوئے. تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر آج جو ہے وہ ساری بحث بھی ہوئی. تو لگتا یہی ہے بظاہر کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ یہ جو سیٹیں ہیں یہ نہیں ملے گی، اس میں حصہ جو ہے ان کا زیرو ہوگا. باقی آج کے پی کے اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں جناب صوبیہ شاہد صاحبہ ہے مسبق نون کی، یہ رکن کے پی اسمبلی تھی، لوٹے لے کر گھڑیاں لے کر وہ گھومتی رہیں اور ان کے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی. بینگ خاتون ان کو بھی میرے خیال سے اس لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا. پارلیمنٹ میں بہت سے طریقے ہوتے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانے کے، آپ خود کسی کو ٹریگر کریں گے یا کسی کو ہیوملیٹ کریں گے یا کسی کو ٹارگٹ کریں گے اس کے ویک پوائنٹ پہ کہ گھڑیاں لے کے آپ گھوم رہے ہیں، لوٹے لے کے گھوم رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ریٹیلیشن تو ہوگی. کچھ لوگوں نے ان کو بھی جوابی طور پہ جوتے بھی پھینکے اور کوئی خالی بوتلیں بھی ماری. جو کراؤڈ تھا، جو مہمانوں کی گیلری تھی وہ کچا کچ بھری ہوئی تھی، بڑی شدید وہاں سے نعرے بازی بھی ہوئی اور کچھ ایسے نعرے بھی لگے جو نہیں لگنے چاہیے تھے. چلے وہ خاتون ہونے کا احترام ہونا چاہیے تھا ان کا، اور ہماری سوسائٹی میں جو ایک خواتین کے حوالے سے مطلب ان کو ویک سمجھ کے اس طرح جو باتیں کی جاتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس خاتون کی طرف سے بھی اس لیول کے اوپر چیزیں نہیں آپ اپنی باری میں بول لیتی. کوئی پلے کارڈ لے کے آ کے اپنا احتجاج اگر آپ نے کوئی ریکارڈ کروانا تھا تو دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن دنیا بھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھی روایت نہیں ہے. تو اس کا حصہ کم از کم ان لیڈی کو صوبیہ شاہد صاحبہ کو نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن وہ بنی. تو ریٹیلیشن میں بھی جو لوگ کیونکہ ون ون پوزیشن میں تھے، وہ حکومت بنا رہے ہیں، وہاں پہ علی مین گنڈا پور جو سی ایم کی کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی موجود تھے، تو میرے خیال سے روکنا چاہیے تھا، ایسی ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اس طرح پنجاب اسمبلی میں آج مریم نواز چلی گئی، جا کے خود وہ ملی اپوزیشن لیڈر جو ان کے مد مقابل جو سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے ان سے ملی. انہوں نے شکوے شکایتیں تھوڑی سی کرنے کی کوشش کی، لیکن مریم اپنی ٹارگیٹڈ بات کر کے انہوں نے جانے میں ہی عافیت جانی. تو چلیں اچھی روایت ڈلی ہے آگے، کیونکہ سسٹم چلنا ہے 5 سال اور 5 سال سسٹم چل رہا ہے. نواز شریف صاحب پارلیمنٹ آئے ہیں جناب، بحیثیت وزیر اعظم یہاں سے رخصت ہوئے تھے، اس کے بعد پارلیمنٹ نہیں گئے، پھر ایک لمبا عرصہ جیل، ایگزائل کے بعد پاکستان، اور پہلی بار یہ جناب آج پارلیمنٹ میں آئے ہیں. جو انہوں نے ایک بات کی وہ بڑی اچھی تھی کہ سینٹ آف پاکستان ہو، نیشنل اسمبلی ہو، پروونشل اسمبلیز ہوں، اور کوئی بھی جو آئینی عہدہ ہے جس کی مدت 5 سال ہوتی ہے اس کو کم از کم 5 سال پورا کرنا چاہیے. یہ ان کی بات بہت اچھی ہے. تو اس پہ تو ہر جو ذی شعور آدمی ہے یا جو جمہوریت پسند آدمی ہے پاکستان کا، جو بھی شہری ہے، اس میں جو بھی پارلیمان ہے، چلے بڑی اچھی روایت ڈلی ہے کہ کنزیکٹو پچھلے 4 پارلیمان نے اپنی مدت پوری کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ مدت اس ملک میں نہیں پوری کر پایا. 75-76 سالوں میں ایک وزیر اعظم بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنا 5 سال پورے کیے ہوں. عمران خان جب پرائم منسٹر بنے تھے تو اس ٹائم لگتا تھا کہ خان صاحب بآسانی 5 سال کا 10 سال پورے کریں گے، جو پلان بھی تھا وہ بھی 10 سال کا تھا، ان کے لوگ بھی اسی کے اوپر بات کرتے تھے. تو یہ ریکارڈ بنے گا، ہم بھی سمجھتے تھے ڈیفینیٹلی بن جائے گا، جس طرح پہلے 3 سال چیزیں سموتھلی چلی تھی، لیکن خان صاحب بھی ان کو بھی گھر جانا پڑا. اور یہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ پولیٹیکل سسٹم اگر آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے تو پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے، سینٹ پورے کرے، صوبائی اسمبلیاں پورے کرے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی حکمران ریاست بنتا ہے یا حکمران حکومت بنتا ہے تو اس کو بھی 5 سال کم از کم اپنے پورے کرنے چاہیے تاکہ جو پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ لازمی طور پہ آئے. اب کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, رات تک یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو جائے گا. پلان یہی ہے کہ رات تک یہ فیصلہ یہی آ جائے گا کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملے گا کچھ بھی اس میں سے حصہ, دیگر سیاسی جماعتوں کو ملے گا, اور کل صبح ان کے لوگ جا کے حلف لے لیں گے. اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ جن کی مخصوص نشستوں میں نام کنفرم ہے, جن کو معلوم ہے کہ اتنا حصہ, کیونکہ کیلکولیشن بڑی آسان ہے, تو لوگ اسلام آباد بھی پہنچ چکے ہیں. شیروانی, نئے سوٹ, نئی ویسٹ کوٹ, خواتین جو ہیں جناب ان کی جانب سے, کیونکہ زیادہ تعداد خواتین کی ہے. ویسٹ کوٹ والے تو منورٹیز کے لوگ ہوں گے جو میل ہوں گے, باقی خواتین نے بڑے اچھے ڈریسز, کپڑے شپڑے سلوا لیے ہیں اور وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. کل پارلیمنٹ میں اجلاس میں جائیں گی اور جا کے وہ حلف لے لیں گی. تھینک یو سو مچ.